یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حافظ علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ للعالمین فرماتے ہیں کہ بظاہر قبروں پر مٹی ہے مگر ان کے اندر عذاب اور حسرتوں کے انبار ہیں۔ ان پر مٹی یا نقشیں پتھروں کی عمارات ہیں لیکن اندر مصائب و آفات ہیں جن میں حسرتیں کھول رہی ہیں، جیسے ہانڈیوں میں کھانا کھولتا ہے، اور انہیں کھولنا بھی چاہیے۔ انسان کے اور اس کی خواہش اور تمناؤں کے درمیان قبروں کے مصائب حائل ہیں۔ اللہ کی قسم، قبر ایسی جامع واعظ ہے کہ جس نے کسی اور واعظ کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ قبروں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اے دنیا میں رہنے والو، تم نے ایسا گھر آباد کر رکھا ہے جو بہت جلد تم سے چھن جائے گا، اور اس گھر کو اجاڑ رکھا ہے جس میں تم تیزی سے منتقل ہو رہے ہو۔ تم نے ایسے گھر آباد کر رکھے ہیں جن میں دوسرے رہیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ گھر اجاڑ رکھے ہیں جن میں تمہیں دائمی زندگی گزارنی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا دور دھوپ کا عمل فراہم کر کے رکھنے کا اور کھیتی کی پیداوار مہیا کرنے کا گھر ہے۔ قبر ہی برتوں کا مقام ہے۔ قبر یا تو باغیچہ جنت ہے یا جہنم کا خطرناک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، قبر کے عذاب یا اللہ کے عذاب کو دیکھ پانا انسانی آنکھ کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے راز ہیں۔ بظاہر اجسام مردہ دکھائی دیتے ہیں مگر وہ اللہ کی جزا اور سزا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر جنہیں اللہ چاہے یہ سب کچھ دکھا دے تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو سمجھائیں کہ جس غفلت میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جس پرستی میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس سے بیدار ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ کا عذاب کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ یہ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مجوسی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس 3 مردہ سروں کی کھوپڑیاں تھیں۔ اس نے کہا، اے عمر، تمہارے صاحب پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے عمر، تمہارے صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین پر مرے گا وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بے شک میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے وہ تینوں سر نکالے اور کہا کہ یہ سر میرے باپ کا ہے، یہ سر میری ماں کا ہے، اور یہ سر میری بہن کا ہے، اور یہ تینوں مجوسی دین پر مرے ہیں۔ میں اپنا ہاتھ ان کھوپڑوں پر رکھتا ہوں تو مجھے گرمی محسوس نہیں ہوتی، یعنی تمہارے پیغمبر کے قول کے مطابق ان کھوپڑیوں کو گرم ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگ پر کی جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیج کر حضرت علی علیہ السلام کو بلوایا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسی سے کہا، اچھا اب تو ذرا اپنے اعتراض کو دہرا دیں۔ اس نے اپنا اعتراض دہرا دیا۔ اعتراض سن کر حضرت علی علیہ السلام نے ایک لوہا اور پتھر منگوایا۔ جب حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسی سے کہا کہ تو اس لوہے اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ یہ گرم ہے یا سرد۔ مجوسی اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو دونوں سرد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر فرمایا، اچھا تو لوہے کو پتھر پر مار۔ جب مجوسی نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس میں سے چنگاریاں نکل پڑیں۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے مجوسی کو مخاطب کر کے فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے پتھر اور لوہے کے درمیان آگ پیدا کی، اسی طرح وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جن کھوپڑیوں میں تجھ کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی ان کے اندر گرمی پیدا کر دی ہو، اور تجھے محسوس اور معلوم نہ ہو رہی ہو۔ کھوپڑیاں جن کو تو سرد محسوس کر رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح آگ پر پیش کرتا ہے کہ تو اس آگ کی گرمی کو محسوس نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ میں جلتی رہتی ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ مجوسی لاجواب ہو گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی اور نیکی پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا
اور ہمارے چینل تنو وائس کو بھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔